بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جان گرامی اللہ رب العالمین اقوال حاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہ مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین اکبر الحاکمین کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے، پوری نوع انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس چیز کا خالق ہے، جس چیز کا خالق ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان تمام چیزوں کے لیے رحمت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے دو حصے ہیں، ایک رحمت ہے رحمت عامہ، جو تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ ساری کائنات کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، جس سے کسی نہ کسی شکل و صورت میں ان کفار و مشرکین کو اور باقی دنیا کے لوگوں کو بھی اس رحمت سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے رحمت خاصہ، خاص رحمت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، وہ صرف مومنین کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ حاصل ہے۔ اس رحمت خاصہ میں سے ہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کی امت پر محبوب کی رحمت کے صدقے یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو کچھ خاص دن، کچھ خاص ایام جو ہیں وہ عطا فرمائے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اللہ کے کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، فی ایام معدودات، جو گنتی کے چند دن ہیں، چند ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت محبوب کے ذریعے محبوب کی امت پر اس طرح نازل ہوتی ہے، اس طرح نچھاور ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو امت مصطفیٰ کو کچھ ایام خاص عطا فرمائے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور یہ صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے سب کے لیے، مومنوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے اور کفار و مشرکین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی مثال محدثین کرام نے، علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جب بارش برستی ہے تو وہ بارش پہاڑوں پر بھی پڑتی ہے، وہ بارش زرخیز زمین پر بھی پڑتی ہے، وہ بارش بنجر زمین پر بھی پڑتی ہے، لیکن اس بارش کا فائدہ جو ہے وہ زرخیز زمین کو ہوتا ہے، بنجر زمین پر وہ بارش بے اثر ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ بنجر زمین ویسے کی ویسی بنجر رہ جاتی ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس کی زرخیزی میں اس بارش سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بھی اسی طرح ہے بلا تمثیل، کہ ہے تو محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت، کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، لیکن کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور مومنوں کو محبوب کے صدقے اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا گنتی کے جو چند دن اللہ نے عطا فرمائے ہیں، برکتوں والے، رحمتوں والے، عظمتوں والے، فضیلتوں والے، فرمایا ان دنوں کے اندر اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن، فرمایا ان دنوں سے مراد یہ ایام تشریق ہیں، یہ ایام تشریق ذوالحج کے جو یہ 3 دن ہیں، یوم نحر کے بعد 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، کیونکہ 9 ذوالحج یوم عرفہ، 10 ذوالحج یوم نحر اور 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں کے اندر جو چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا کرو، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو یوم نحر جو قربانی کا دن پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ فرمایا کہ سب سے عظمت اور فضیلت والا دن جو ہے وہ یوم نحر ہے، پہلا 10 ذوالحج کا دن۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا دن یعنی عید الاضحیٰ کے یوم نحر کے 10ویں کے بعد اگلا دن یعنی 11 ذوالحج کا جو آج دن ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا دن، پھر اس کے بعد اگلا دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ جانور
وہ خوش نصیب جانور ہوتے ہیں، پورا سال جانور ذبح ہوتے ہیں. کوئی کسی شادی کے لیے ذبح ہوتا ہے، کوئی کسی فوتگی کے لیے ذبح ہوتا ہے، کوئی کسی دنیاوی فنکشن کے لیے ذبح ہوتا ہے. لیکن وہ جانور بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے راستے پہ قربان ہوتے ہیں، سنت ابراہیمی کے طور پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. اور کرنے والے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں. اور پھر وہ جانور کتنے خوش نصیب تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 5-6 قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی، قربانی کے جانور پیش کیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذبح فرمائیے، ان کو قربان کیجیے. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے تھے کہ محبوب پہلے ہمیں ذبح فرما دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، جانور بھی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے. اور وہ جانور بھی جانتے تھے کہ اگر قربانی ہماری ہونی ہے، ہمیں ذبح کیا جانا ہے، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے ہمیں ذبح کیا جائے گا تو ہمارا محبوب کے صدقے ہمیں بھی اللہ عظمتیں عطا فرما دے گا، ہماری قبولیت کے اندر بھی جو ہے وہ مقام ہمارا بڑھ جائے گا. تو قربانی جو لوگ کر رہے ہیں، جنہوں نے کل کی ہے، آج کر رہے ہیں، کل کریں گے، اللہ رب العالمین اقب الحاکمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے محبوب کے صدقے. تو ایام تشریق، یہ ذی الحج کا 11، 12 اور 13 یہ دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام تشریق کے اندر جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا جو ایام تشریق کے اندر کی جائے. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ تبلیغ فرماتے تھے، یہ شوق دلاتے تھے کہ ایام تشریق کے اندر اللہ رب العالمین اکبر حاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ کی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین اکبر حاکمین سے دنیا کی بہتری بھی طلب ہوتی ہے اور آخرت کی بہتری بھی طلب ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نجات بھی مانگی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرامین ہے، احادیث طیبات ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے اندر ہے کہ آپ اس دعا کو پسند فرماتے تھے اور خود بھی یہ دعا مختصر دعا فرماتے تھے کہ دعا وہ مانگی جائے جو مختصر اور جامع ہو، الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان کے اندر جامعیت ہو، تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ دنیا والوں سے کسی سے مانگے کوئی دے یا نہ دے اس کی مرضی، ایک مرتبہ مانگے ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں گے دوسری مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ مانگیں گے وہ بھی جواب دے دے گا. لیکن وہ رب العالمین اکبر الحاکمین نے اس سے جتنی مرتبہ مانگا جائے اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو دعا مختصر اور جامع. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ اس دعا کا شوق دے جاتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دن جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں اور اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعا مانگنے کے دن ہیں. فرمایا نا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ رد نہیں فرماتا.
اور پھر وہ رب العالمین تو خود فرماتا ہے بندوں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر خاص دنوں کے اندر جب دعا مانگی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ایام تشریق کے اندر جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، تو لہذا ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں بھی کی جائیں۔ اذکار کے اندر ایام تشریق کے جو اذکار ہیں ان کے اندر ایک تو ہم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا جو ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے وہ جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر جو ہے یہ ایام تشریق کے اندر اس ذکر کو بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، فرمایا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، تو فرمایا اس کا سبحان اللہ کہنا میزان کے آدھے پلڑے کو آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ فرمایا پھر جب بندہ اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، فرمایا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ دو کلمات کہنے پر، سبحان اللہ کہنے پر نصف میزان اور ساتھ الحمدللہ کہنے پر اللہ پورے میزان کو جو ہے وہ میزان کے دونوں پلڑوں کو اس اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر جب بندہ آگے کہتا ہے واللہ اکبر، فرمایا وہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنی زمین و آسمان کے درمیان جگہ ہے، اللہ رب العالمین اس ثواب سے اس ساری جگہ کو بھر کر اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا، یہ جو ہے ذکر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ بھی ان دنوں کے اندر اس ذکر کو بھی کثرت کے ساتھ کریں، جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اذکار کا حصہ بنائیں۔ اور دعا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مانگیں، کیونکہ مانگنا اس رب سے ہے اور وہ رب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ رب جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتا کہ اس سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے، بلکہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے تھے۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ رب تو خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ جب بندے مانگتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین نے ان دنوں کے اندر جو ہے خاص کر ایام تشریق کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کی حکمت جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ عید چونکہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، عید خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، اور جب بندہ کسی خوشی کے موقع کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کو اللہ کی طرف سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشی کے اندر ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر دیکھیں، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، زندگی کے اندر خوشی کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دنوں کے اندر خاص کر جو ہے وہ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ کہیں خوشی کے اندر اس رب کو نہ بھول جائے بندہ جس رب نے یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جس رب نے یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جس رب نے یہ بابرکت دن عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی طرف سے یہ ایام جو ہیں عید الاضحیٰ کے ایام، یہ خوشی کے موقع جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ اس کے اندر ہر جائز طریقے سے جو ہے وہ خوشی منائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس عمل کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو اور اس کا محبوب بھی ناراض ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ہیں گنتی کے چاند دن ہیں یہ 3-4 دن، لیکن ان دنوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ، جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے آسائشات عطا کی ہے، جس نے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جس نے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں ایام تشریق، اس لیے جو ہے وہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ منع قرار دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عطا فرماتا ہے اور کھلاتا ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہ دن ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، کلو کھاؤ واشربوا پیو ولا تسرفوا لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ جب بندہ حد سے آگے بڑھتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتدال اور میانہ روی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، تو اسی طرح کھانے پینے کے اندر بھی جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ جس سے تمہاری کمر سیدھی رہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، اور فرمایا اگر پھر بھی زیادہ کھانے کا ہو تو پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک حصہ خالی رکھو، لیکن جو ہے وہ ہم کھانے پینے کے اندر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، اور جب بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر وہ بعد میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، کسی کو کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کی کسی طریقے سے طبیعت خراب ہو گئی، تو اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا دن یہ کھانے پینے کے ہیں، لیکن ساتھ اللہ کا فرمان بھی پیش نظر رکھے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، حد سے آگے نہ بڑھو، اتنا نہ کھا لو کہ جو تمہارے لیے بعد میں پریشانی کا باعث بن جائے۔ اس لیے جو ہے وہ ان دنوں کے اندر ایک تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، کھانے پینے کے اندر احتیاط کرے، اعتدال جو ہے وہ اس کو اختیار رکھے، اور جو ہے وہ پھر ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نافرمانی والے امور کرنے سے بچیں، خوشی کے اندر یا عید کے خوشی کا موقع سمجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، اور ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگے، اور زیادہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ ذکر کرے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اور جو ہے پھر ان دنوں کے اندر ذکر کریں، اذکار کریں اللہ کا، تاکہ اللہ کی یاد سے کسی موقع کے اندر بھی غفلت نہ ہو جائے، اللہ کے ذکر سے کسی موقع کے اندر بھی غفلت نہ ہو جائے، کسی موقع کے اندر بھی، کسی موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو، جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس کو بھی یاد رکھے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، جس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں، جس نے یہ سب نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس رب کا حق جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا گنتی کے چند دن ہیں یہ ایام تشریق، ان کے اندر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین غفلت سے جو ہے وہ بچائے، اور اس کا ذکر کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے۔